ارے اللہ پہلے بنایا خوبصورت، اور کیا خوبصورت بنی ہے اماں، لیکن نہیں، مزید اور خوبصورتی کے لیے سو آئیبرس کو کھینگول لے کے بیٹھتے، لمبی ایسی تیر، بس کسی کو مارے تو چرپٹا پڑ جانا اتنی تیز۔ اس خاتون نے آپ کے سامنے درس رکھا ہے کہ کیا کہا، جب تک میرے نبی میرے درمیان ہے کوئی مصیبت کی پرواہ نہیں، آپ کو آپ کی خوبصورتی کی پڑی ہے، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اپنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت جو اپنے آنکھ کے اوپر کے بال بناتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جب آپ یہ چیز چھوڑ دیں گی، آپ پریشان ہیں یہ لیپ کے وہ تھوک کے یہ کر کے ہر چیز خوبصورت دکھنا، اللہ کے دل کا اسوہ اپنا لو، اللہ کی لعنت جب چہروں سے چلے جائیں گی خود بخود آپ کے چہروں پہ دکھانا جائے گا۔ آپ کتنا خوبصورت بننے کی کوشش کریں، لیکن آنکھ کے اوپر کے بال اگر آپ بنا لیے، آئی بروز اگر آپ بنا لیے تو سمجھیے اللہ کی لعنت اب آپ کے ساتھ ڈالیے۔ اب اللہ کی لعنت آپ کے ساتھ ہے تو کیسی خوبصورتی۔ خبردار مرد حضرات نے اپنے عورتوں کا آئی بروز بنانا دیں، اور عہد کر لیں خواتین، ابھی یہاں جتنی بیٹھی ہیں اس قبیلے کی جو صحابی نے آپ کو جو درس دیا کہ جب تک نبی کی تعلیم اس کی زندگی میں تھی کوئی پریشانی کی اس کو پرواہ نہیں تھی، جب تک نبی کی تعلیم پہ آپ فالو کرتے رہیں گے نہ آپ کو خوبصورتی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کپڑوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو آپ کے مستقبل کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو آپ کے سسرال کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ نبی کی اتباع کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والی عورتیں ہوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے مرد ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، ایک ہی کام تم کو زندگی میں کرنا ہے۔ اگر آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ گرل فرینڈ رکھتے ہیں تو ہزار پنچایتیں رہتے، شادی سے پہلے لمبی لمبی چھوڑنا پڑتا، شادی کے بعد بیگم کو شروع کے 3-4 مہینے میں لمبی لمبی چھوڑنا پڑتا، لیکن اللہ سے اگر محبت کسی مرد کو ہے، کسی عورت کو ہے، اس کے کوئی ہزار تقاضے نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو ایک ہی تقاضے کو پورا کر دو، وہ تقاضا یہ ہے فاتبعونی، ہمارے نبی کی اتباع کر لو زندگی کے ہر معاملے میں۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا، تجھے درگزر فرمائے گا، بے شک اللہ تو غفور رحیم ہے۔ یوں یہ قافلہ مدینہ پہنچا، رات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں رہے کہ یہ مشرک مکہ کا لشکر آخر پلٹ کے مکے کی طرف کیوں گیا۔ حضرت علی کو بلایا، کہا علی مکے کا لشکر جو پلٹ کر جا رہا ہے مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کی تشویش ہے آخر کہیں یہ لوگ مدینہ تو نہیں جا رہے پر مارنے کے لیے ہمارے عورتوں اور بچوں کو۔ کالی جا کر دیکھو اگر یہ اونٹوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو سمجھو یہ مکہ جا رہے ہیں، اور اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو سمجھو مدینہ جا رہے ہیں۔ اس لیے جنگ کے لیے عرب کے لوگ گھوڑے استعمال کرتے تھے اور سفر کے لیے عرب کے لوگ اونٹ استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی بہت دور تک ان کا تعاقب کیے اور دیکھ کر آگے اللہ کے اس رپورٹ کے اللہ کے نبی اسلام وہ گھوڑوں پر نہیں اونٹوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ جا رہے ہیں۔ رات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ مسلمانوں کے تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ زخمی کرنے کے لیے اوپر چٹان پہ چڑھ گئے تھے، خالد بن ولید جو حاوی ہو چکا تھا جنگ کے اندر، تمام معاملات سے مسلمان کھیل چکے تھے، لیکن پھر کیا وجہ لوگ واپس جانے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے صبح کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے لوگ میرے ساتھ تمام کون سی وادی میں چلے؟ وادی حمراء اسد، کہاں چلے؟ پھر وہاں پر مشرک مکہ کے بعد ایک صحابی آئے جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے کہا میری کچھ مدد دے دیجیے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ڈر ڈال دو۔ ادھر ابو سفیان جو پلٹ کر مکہ آ رہا تھا، جب اس نے قافلے کے ذریعے جو اس مدینے کی ہائی وے روڈ سے جا رہا تھا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں مشرک مکہ جو پلٹ کر گئے تھے اس لیے گئے تھے بہت بڑا لشکر لانے کے لیے، وہ آ رہے ڈرو بھاگ جاؤ، تو مسلمانوں نے کیا جواب دیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، چاہے دنیا کی جو آفت جو معاملہ آ جائے ہر چیز کو ہم جھیلنے کے لیے تیار ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وادی حمراء الاسد میں بیٹھے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کوئی غزوے کے لیے جاتے تو جنگ جیتنے کے بعد یا دشمن نہیں آتا تو 3 دن تک وہاں بیٹھے رہتے تھے، اس کے بعد پلٹ کر مدینہ۔ جیسے مدینہ آئے مسلمانوں کے حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ جب یہودی
جو بنو قینقاع یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا مدینے سے، ابھی تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینے کے اندر، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانا شروع کر دیے. اور مدینے کے بارڈر کے علاقے میں ایک اور ایک قوم تھی جس کو بدو کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ بدوؤں کو نہ جو سو مشرکوں سے کچھ دلچسپی تھی نہ ان کی اسلام سے کچھ دلچسپی تھی. یہ بدوؤں کا کام یہ تھا، یہ ہائی وے روڈ پہ جو قافلے جاتے تھے تجارت کے سامان لے کے، رات کے موقع پر ان کو رکانا، ان کا سامان لوٹ لینا. یہ بدوؤں کو یہ ڈر لگا تھا جب سے مدینے کے اندر مسلمان آ گئے اور مدینے کے مسلمانوں کی پیٹرولنگ ٹیم جو سفر کر رہی ہے ہائی وے روڈ کا، ہمارا لوٹنا لوٹانا ہر چیز بند ہو گیا. لہٰذا وہ لوگ بولے کہ ہم مسلمان چونکہ کمزور پڑ گئے، 70 کے قریب ان کے شہید ہو گئے، وہ بھی سازشیں کرنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ بنو نذیر جو مدینے کے اندر تھے وہ بھی سازشیں کرنا شروع کر دیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ہی 2 یا 3 مہینے تھے جہاں جنگ بدر ہو کے 1 سال مکمل ہونے والا تھا. ابو سفیان نے جنگ ہو کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ 1 سال کی جب اینیورسری ہوگی، 1 سال جب مکمل ہوگا، بدر کے میدان میں پھر آنا، حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے. اللہ کے رسول نے زبان دے دی تو چٹان سے کہہ دینا عمر کے مجھے لڑنے کے جائیں گے. اس طرح 3 بڑے بڑے مشکلات تھے. ایک تھی جنگ بدر، دوسری قریب آنی تھی، دوسرا بدروں کو زیادہ اچھلنا شروع کر دیے تھے، تیسرا بنو نذیر سازشیں کر رہے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے سچویشن کو کنٹرول کیا جائے. پورے حالات خراب ہیں، سچویشن کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے تاکہ جنگ بدر میں جو ہم کو جو کامیابی ملی تھی، ہمارا دبدبہ بنا تھا، اس دبدبے کو لے کر ہم اکنامیکل فائدے حاصل کر سک رہے تھے دوسرے طرح سے، ابھی کوئی نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی نے ایک کے بعد ایک دشمن کا کام کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول اطلاع ملی، جبرائیل علیہ السلام اطلاع دی کہ اللہ کے نبی بنو نذیر کے جو یہودی مدینے کے اندر ہے وہ آپ کے سر کے اوپر آٹے کی چکی ڈال کے آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کریں. جیسا بنو نذیر کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کرے تو بنو نذیر سے جو فرینڈشپ ایگریمنٹ ہوا تھا شروع میں وہ رہ گیا، ٹوٹ گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چانسز نہیں دیے، اس لیے کہ زندگی اب صرف 6 سال کی بچے ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اور چانسز دے دیتے، اگر اور مزید ان کو موقع دے دیتے، مزید سازشیں ہو سکتی تھی اور اسلام کی دعوت پھیلنے میں گڑبڑ ہو سکتی تھی. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جبرائیل علیہ السلام نے کنفرمیشن دے دیا کہ آپ نے قتل کی سازش ہوئے، وہ جو فرینڈشپ ایگریمنٹ آپ مدینے میں آتے ہی کیے تھے وہ فرینڈشپ ایگریمنٹ ٹوٹ چکا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی مسلمانوں کا جو فوج کو لیے اور بنو نذیر کی پوری بستی کا جو محاصرہ کر لیے، ان کی تمام بستی کو گھیر لیے، ان کے سرداروں کو کہا کہ باہر آ جاؤ، تم نے فرینڈشپ ایگریمنٹ ہمارا توڑ دیا ہے، اب جو تم میں سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ قبول کر کے مدینے میں رہے، اور جو اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا وہ مدینے سے نکل کے دوسرے ملکوں کو چلے جائے. ایسا زبردست دبدبہ مسلمانوں کا بنو نذیر کے اوپر پڑا کہ آخرکار اپنے ہتھیار ڈال دیے اور مدینہ چھوڑ کے سارے دوسرے ملک کی طرف چل پڑے. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جو زہریلے سانپوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں، ان کو خاموش بٹھا. 3 سانپ تھے، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. ان میں سے بنو قینقاع، بنو نذیر دونوں کو باہر نکال دیا گیا. ابھی ایک آسین کے سانپ بچے ہوئے. اب دیکھیں وہ کیسا پھن مارتے آگے. یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دن آ گیا جب ابو سفیان نے کہا تھا کہ دوسری جنگ بدر کے لیے بدر کے میدان میں آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ بھگ 2000 صحابہ نکلے. کتنے صحابہ نکلے؟ 2000 صحابہ نکلے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق بدر کے میدان میں جا کر بیٹھ گئے کہ ابو سفیان سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دیکھنا ہم کو وہ چاہتا ہے کہ اسلام کی طاقت کو مٹائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو دین کو سربلند کرے، وہ آنے دے. اس کے انتظار میں بیٹھ گئے. ادھر سے مکے سے ابو سفیان کا لشکر بھی رسول نکلا کئی ہزاروں کی فوج لے کر. لیکن جب ابو سفیان نکلا اس کے دل میں ایک قسم کا ڈر لائق تھا کہ بھئی جنگ بدر کا ہم حالات دیکھ چکے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سردار ختم ہو چکے ہیں، ہم جنگ احد میں صرف مسلمانوں کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے فائدہ اٹھائے. اگر مسلمان وہ غلطی نہیں کرتے تو مسلمان جنگ احد میں بھی کافروں کے اوپر حاوی آ چکے تھے. ابو سفیان کو اس بات کا بہت ہی خاص اندازہ تھا. لیکن وہ جب لشکر کو لے کر نکلا، کچھ دور کے فاصلے کے بعد آنے کے بعد اپنے لشکر کے بڑے بڑے سرداروں سے میٹنگ کر کے بولا کہ مجھے مناسب نہیں دکھتا کہ جنگ کے لیے مناسب وقت ہے، کیونکہ خیر سالی کا زمانہ ہے. ہمارے جانور چلیں گے، اگر جنگ شروع ہوگی تو جنگ مہینہ بھر بھی چل سکتی ہے. جانوروں کو گھاس جھاڑ کھانے کے لیے گھاس وغیرہ نہیں ہے، پانی وغیرہ پینے کے لیے برابر نہیں ملے گا. لہٰذا ہمارے گھوڑے آگے بڑھنے کے لیے مشکل ہوگی، ہمارے لیے خود کھانے پینے کے لیے معاملہ تنگ ہو جائے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہمیں ابھی واپس چلے جانا چاہیے. جیسے انہیں آواز دیا پورے اس کی آواز پہ لبیک بول دیے، اس لیے کہ گھر سے جب نکلے تھے مسلمانوں کا ڈر لے کے نکلے تھے ساتھ. ابو سفیان کا لشکر دوسری جنگ بدر کا جو وعدہ ان لوگوں نے کیا تھا مسلمانوں نے کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی کر کے واپس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 کے قریب دن تک جو سو بعد
جنگ بدر کے میدان میں بیٹھے رہے جب آپ کی انٹیلیجنس ٹیم نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ مشرک مکہ کا قافلہ مسلمانوں سے ڈر اور ہیبت کھا کر واپس جا چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمت آئی کہ آج بھی مشرک مکہ میں مسلمانوں کے خلاف جو سو جنگ لڑنے کے لیے جو سو سوچنا پڑتا ہے۔ اس طرح بنو نذیر کو خاموش بٹھایا گیا اور اس طرح جو سو مشرک مکہ جو سو ہار پیچھے چلے گئے تو مسلمانوں کی ہمت آئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کی طرف رخ کیا۔ کس کی طرف؟ ان کا کام کیا تھا؟ لوٹنا اپنے جیسا، جہاں موقع ملا اڑ مار دیتے، جہاں موقع دکھا مارے ایک چرپٹا۔ سامنے والا مسلمان ہے کیا ہے ذرا تمیز میں لحاظ نہیں، جیسا موقع ملا اڑ مار کے نکل گیا بس۔ لوٹنا نہیں، خاص طور پہ امت میں کمائی اور پیسہ کمانے کے جو سو طریقے کے ساتھ ہے، مگر اوور کاما نہیں کر دینا۔ اوور کاما کرے تو پورے پیسے اوور ہو جاتے پھر آپ کے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدوں میں رکیے۔ یہ بدو ایسے ظالم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینے میں آ کے سازش کرے، بولے کہ ہم اسلام سیکھتے، آپ کے پاس سے کچھ جو سو حفاظ صحابہ کو بھیجائیے ہمارے پاس اسلام سکھانے کے لیے۔ تو حفاظ صحابہ کو اپنی بستیوں میں لے کے گئے مدینے سے دور، اور لے جا کے اتنا دردانہ طریقے سے، اتنے خطرناک طریقے سے مسلمان صحابہ کا قتل کر دیا، یہ بتانے کے لیے تم جو سو ہم سے پنگا مت لو، ہم طاقتور قوم ہے بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس بات کی اطلاع ملی اور پتا چلا کہ مزید اور سازشیں وہ کر رہے ہیں، ان کے مدینہ حملہ کرنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فوجی پیاری اسٹریٹجی یہ تھی، جہاں انٹیلیجنس ٹیم اطلاع دیتی کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا بھی، ہتھیارات تیز بھی نہ کرے، ابھی پلاننگ کرتے رہتے، رسول اللہ جیسی انٹیلیجنس ٹیم اطلاع دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے، ان کے گھروں سے نکلنے سے پہلے، ان کے اعلان جنگ سے پہلے ان کی بستیوں میں پہنچ جاتے تھے۔ بدوؤں کے ساتھ بھی آپ نے یہی معاملہ کیا، ابھی وہ لوگ پلاننگ میں تھے کہ مدینے میں حملہ کریں گے، آنے والے 15 دن یا 20 دن میں لوگ حملے کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول جیسی انٹیلیجنس میں اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی 2000 کی فوج لے کے بدوؤں کی بستی میں پہنچ گئے۔ جیسے بدو اپنی عام زندگی میں تھے، ابھی جنگ کی پلاننگ مشورے چل رہے تھے، جیسے پتا چلا کہ مسلمان آ چکے ہیں، ہتھیار کسی کے پاس نہیں تھے، کوئی جماعت کی شکل میں نہیں تھے، کوئی گروپ بن کے قائم نہیں تھے، اپنے اپنے گھروں میں سو رہ رہے تھے، لہٰذا جیسے اطلاع ملی گھروں کو چھوڑے، اپنا سامان وغیرہ لیے اونٹی چٹانوں پر جا کے جو سو بیٹھ گئے، کوئی جو سو گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دبدبا بدوؤں کو بنائے کہ بدوؤں کی بستی میں 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک رہے۔ ان کے اوپر جب دبدبا قائم ہو گیا تو اللہ نے پلٹ کے جو سو مدینہ آئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول بدوؤں کو بھی خاموش بٹھائے، بنو نذیر جو اڑ رہے تھے ان کو بھی خاموش بٹھائے، مشرک مکہ جو مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کی سازش کر رہے تھے ان کو بھی خاموش بٹھائے۔ اب مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی بڑی مصیبت آ رہی تھی اور مسلمان ایسی قوم ہو چکے تھے، ایسے تیار ہو چکے تھے کہ دنیا کا جیسا بھی جھٹکا آ جائے ہر جھٹکے کا سامنا کرنے قوم تیار تھی۔ بنو نذیر جس کو مدینے سے نکالا گیا تھا، بنو نذیر زہریلے مسلمانوں سے دشمنی میں سخت یہود اور مشرکین جو اللہ نے فرمایا، یہ یہود بنو نذیر کے 20 سردار، کتنے سردار؟ یہ مکے کے سرداروں کے پاس گئے، ابو سفیان کے پاس۔ ابو سفیان کو جا کر بولے دیکھو ابو سفیان تمہارے دو دشمن ہیں، 15 سال سے وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، ہم کو مدینے سے نکال دیا۔ دیکھو ابو سفیان تم دوسری جنگ بدر کا وعدہ کر کے پلٹ کے چلے گئے، ایسا ایک کام کرے کہ ابو سفیان تم اور ہم ہاتھ ملا لیں گے، جماعت بڑی ہو گئی تو بڑی جماعت مل کے حملہ کرے تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے نہیں تو نہیں۔ ابو سفیان کو للکارنے کے بعد ابو سفیان ریڈی ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی موقع چاہیے تھا، دوسری جنگ بدر کے وعدہ خلاف بھی کر دیا تھا۔ پھر وہاں سے بنو نذیر کے لوگ نکل کے کیا کرتے ہیں، مکے کے اطراف طائف، بنو المصطلق، یہ بڑے بڑے قبیلے جو مکے کے آؤٹ سائڈ کے علاقے میں رہتے تھے، ان تمام کے قبیلوں کے بعد سردار کے پاس بھی جا کر بولے کہ دیکھو بھائی مشرک مکہ ساتھ دے رہے اور عرب کے اندر یہ لوگ چھاتے چلے جا رہے، جو سالوں سال سے تمہارے باپ دادا کی عزت عرب کے اندر ہے وہ سب ملیامنٹ ہو جائیں گی، اور تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے اور جو تمہاری عزت دنیا بھر کے لوگوں کے اندر ہے وہ تمام عزت مٹتے چلی جا رہی ہے۔ اگر اپنی عزت کو بچانا ہے، یہ چھوٹی سی جماعت جو تمہارے گھروں میں سے نکل کے تمہارے خلاف ہو گئی، تمہاری بہت بے عزتی ہوئی، لہٰذا ہمارا ساتھ دو اور نکل کے حملہ کرو۔ اس طرح مکے کے لوگ ریڈی ہو گئے، بنو المصطلق کے سردار ریڈی ہو گئے، طائف کے قریب کے قبیلے والے ریڈی ہو گئے، بنو نذیر ریڈی ہو گئے، دیگر یہودوں کو ملا لیے اور ایک تاریخ طے کر دیے کہ اس تاریخ کو ہم مدینے کے قریب پہنچ جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے جو سو ملکوں سے نکل کر اپنے شہروں سے نکل آ جانا۔ لگ بھگ تاریخ طے ہونے کے بعد 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ کتنا؟ 10,000 کا لشکر
تیار ہوا اور مدینے کی طرف کوچ کرا. مدینے کے اندر جتنے مسلمان تھے پوروں کو ملا کے تو بھی 10,000 نہیں ہوتے تھے. یہ 10,000 کا لشکر اس نیت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلا کہ مسلمانوں کو ایک ہی دم صفِ ہستی سے مٹا دو, باپ دادا کے دین کو سلامت رکھ لو. جیسا آج بھی چلتا, اہل حدیثوں کی مسجدوں کے جو سو آذان کو بند کرو, ان کے خلاف پرچے نکال کے بانٹو. یہ لوگ ایسے ماننے والے, یہ عقیدے کے ماننے والے لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ ان کو مٹاؤ. یہ کیسی پینسل سے لکھے ہوئے سلفیاں سمجھ نہیں آتا. کتنا مٹتے جا رہے ہیں, کھل کے نکلتے جا رہے ہیں, کتنا مٹتے جا رہے ہیں, کھل کے اٹھتے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق پہ رکھا ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ حق والوں کو بڑھاتا ہی رہے انشاءاللہ. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر ہے جو مدینے کی طرف کوچ کر رہا ہے. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انٹیلیجنس ٹیم نے اطلاع دی, انتہائی پریشانی کے عالم میں مسلمان کہ بھئی حالات کا کس طرح سامنا کیا جائے. اتنے بڑے لشکر کا تو ہم آج تک سامنا نہیں کرے. اب تک 3,000 میکسیمم ہمارے پاس آ گئے تھے, یہ تو ڈسٹریکٹ ہے. 10,000 اور کی تعداد تو ہماری ہے بھی نہیں. اور مدینے کو کس طرح سے کم کیا جائے. بنو نذیر سے ابھی ہم جو سو فارغ ہو کر آئے, بدوؤں کو ابھی جو سو معاملہ ٹھنڈا کر آئے, پیچھے بنو قریظہ ہے اور عرب کے دوسرے لوگ ہیں, یہ سب مل کے اب کیا معاملہ ہوگا. صحابہ سے مشورہ کرتے بیٹھے کہ اب جب لشکر آ رہا ہے تو لشکر کو یوں تو نہیں بول سکتے کہ چلے جاؤ چلے جائیں گے. لشکر جب آ رہا ہے تو ہمارے خاتمے کے ارادے سے آ رہا ہے, اور ہمارے نہیں دین کے خاتمے کے ارادے سے آ رہا ہے, تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. صحابہ مجھے مشورہ دو. اللہ کے نبی سے مشورہ پوچھے. ایک ایک صحابہ ایک مشورہ دیے. سلمان فارسی نام سے صحابی تھے. کیا نام تھا؟ سلمان, یعنی فارس ایران سے آئے تھے. انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایران کا رہنے والا ہوں, جب کبھی ایران کے اندر دشمن ہم پر ایک دم حملہ کر دیتا بڑی جماعت میں, تو ہم خندق کھود دیا کرتے. کیا کھود دیا کرتے؟ یعنی بڑے گڑھے کھود دیا کرتے تھے کہ اتنی لمبی اور وڈتھ اور ڈیپ میں اس کو کھود دیا کرتے تاکہ دشمن گھوڑے سے چھلانگ بھی لگا تو اندر ہی گرنا, اندر گرا تو پھر اوپر آنے کو کھل جانا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مشورہ پسند آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ٹکڑیاں بنائی. کتنے صحابہ کی؟ 10 صحابہ کو یہ حکم دیا گیا. مدینہ یہاں تھا اور مدینہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھا. کتنے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان. یہ 2 پہاڑوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اگر یہ 2 پہاڑوں کے درمیان خندق کھود دی جائے دشمن مدینے میں انٹری لے ہی نہیں سکتا. اور یہ جو پہاڑ تھا یہ زیادہ نوکیلا پہاڑ نہیں تھا, لوگ اس کے اوپر گھوڑے دوڑا کے تھوڑی دیر سے ہی لیکن اتر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بھی خندق کھود دو, ایسی بھی خندق کھود دو. صحابہ میں سول انجینئرز بھی موجود تھے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مشورہ دیا, 10 صحابہ کو حکم دیا گیا 10 کی ٹکڑی بناؤ. 10 کا کام یہ ہے 40 ہاتھ وڈتھ میں اور 40 ہاتھ ڈیپ کھود دینا, یعنی ایک ہاتھ ایسے 1 2 3 4, مطلب اب جگہ مسجد ہے یہاں سے لے کے وہاں تک, وہ ایک خندق 40 ہاتھ وہاں تک کھودی گئی اور ایسی ڈیپ کھودی گئی تاکہ دشمن ایک بار اگر چھلانگ لگانے کی بھی کوشش کرے اندر چلے گا تو پورے 10 سال کے اوپر مٹی سے ڈھانپ سکتے تھے. اتنے بڑے خندق تھی. یہ اللہ کے زبردست پلاننگ صحابہ شروع کر دیے. 10 روزانہ صبح, اور یہ جو دن تھے جاڑے کے دن تھے. کیا دن تھے؟ جو لوگ سعودی عرب حج کے لیے جاتے ہیں جو جاڑے کے دن رہتے ہیں, ہندوستان میں اسی سردی اپنے کو دکھتی نہیں, ہوں گی کشمیر وغیرہ میں, لیکن حیدرآباد میں سردی نہیں ہے, ایسا ہلتے رہتے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث میں کہ یہ صحابہ انصار و مہاجر بڑے عجیب کام کرتے تھے. صبح صادق کی جاڑے کے دنوں میں خندق کھودنے نکل جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خندق کھودنے نکل جاتے. جاڑے کی کڑاکے کی سردی کے وجہ اور دین کے خاطر, ارے دین کے کام کے خاطر نہیں, دین پہ عمل کرنے کے خاطر میں نکلتے ہیں. جاڑے کے دن تو بھی رہ دو, جاڑے کے دن رہ دو بلینکٹ ہونا, گرمی کے دن رہ دو اے سی ہونا, نماز پڑھ کے نہیں آ سکتے اپن. لیکن وہ صحابہ دین کے خاطر نکل پڑے کڑک جاڑے میں جو سو خندق کھودتے رہے. جو 10 صحابہ کھودتے چلے جاتے
جاتے. روزانہ تقریباً 3 یا 4 دن میں کھدائی کا کام چل رہا تھا. یوں کھودتے جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سروے کرتے جاتے. جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم لا عائشہ الا عائشہ الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے پروردگار, یہ انصار و مہاجر کی تو مغفرت فرما دے جو اپنے رسول کی رسول کام ساتھ دیتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحابہ سنتے تو صحابہ پورے ایک جٹ ہو کر کہتے اے اللہ کے رسول ہم وہ جماعت ہے جس نے زندگی بھر کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت لے لیا ہے. ہم تو ہماری جانوں کی پرواہ نہیں ہے, آپ کے حکم کی پرواہ ہے. جو آپ حکم دے دیں گے ہر کام ہم کرتے چلے جائیں گے. ہم اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, بس آپ حکم دیتے چلے جائیے. یوں کھودتے چلے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول خندق کے درمیان حضرت جابر رضی اللہ عنہ, کیا نام ہے, جابر رضی اللہ عنہ آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس ایریے میں خندق کھود رہے ہیں چٹان آ گئی, سخت چٹان, یعنی پہاڑ نیچے پتھر نکلا اور ہم کتنی کوشش کریں اللہ کے رسول ٹوٹ رہا ہے. حضرت جابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اللہ کے رسول گئے اور حضرت جابر سے کہے کہ مجھے اس خندق میں اترنے دو. حضرت جابر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اتر رہے تھے میں نے دیکھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے, کھانا نہ ہونے کی وجہ سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اٹھنے پر دیکھا کہ ان کے کرتے پر پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ پر وزن محسوس ہو. وزن کے کچھ پیٹ میں ہیں. جتنی آسانی سے میں اس منظر کو پڑھ رہا ہوں اتنا آسان وہ نہیں ہے. بھوک محسوس نہیں ہونا بلکہ پیٹ میں تو کچھ وزن محسوس ہو, پتھر بن لے گئے پتھر. حضرت جابر جو دیکھے وہ منظر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے گئے اور اللہ کا نام لے کے جو ضرب لگائے چٹان پہ چورا چورا ہو کے رہتے. فوری بولے اللہ کے رسول میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں, اجازت دے دیجیے. اللہ نے سنا جابر جاؤ گھر جا کر آؤ. جابر گھر گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ ایک ایسا منظر دیکھا ہے, مجھ سے صبر کیا ہی نہیں کیا, مجھے یہ بتا ہمارے پاس گھر میں کچھ کھانے ہیں کیا. بیوی نے کہا دیکھو صرف جو کا تھوڑا آٹا گھون کر رکھی ہوں اور کچھ نہیں. تو ان کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا, بولے تو جو کا آٹا گھون دے اور بکری کے بچے کو لے کے بسم اللہ اللہ کر کے زبان کر دیا اور کہہ دیا اس گوشت کا سالن بنا. وہ سالن بنا دی, آٹا گھون کر رکھی. حضرت جابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں کھانے کا انتظام کرا, آپ اپنے 1 یا 2 صحابہ کو لے کے آ جائیے, خاص طور پہ رازدارہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے. یوں اللہ نے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مہاجر اور جتنے انصار وہاں کھودائی کا کام کر رہے تھے ان تمام سے کہہ دیا سارے کے سارے جابر کے گھر پر چلے. حضرت جابر گھر گئے اور بیوی کو منظر بتایا کہ صرف 2 آدمی کا کھانا ہے اور انہیں اللہ کے نبی جابر کو بلا کہا جابر تمہاری بیوی سے گھر جا کر کہنا کہ سالن ہانڈیا پر ہی رکھے اور آٹا ویسا ہی رکھے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے جابر کے گھر اور حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح معاملہ ہے. ان کی بیوی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کچھ کہا نہیں؟ ہاں کہا ہے کہ تم جو کھانا کچھ مت پکاؤ, جیسا سالن ہے ویسا رکھو, کچھ نکالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چولہے کی ہانڈی کے پاس گئے, ڈھکن یا جو بھی اس کو ڈھپا ہوا تو ڈھپا ہوا ہی تھا. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑتے چلے جاتے, صحابہ روٹی لیتے جاتے اور سالن لیتے چلے جاتے. سارے کے سارے سیر ہو گئے اور اتنا کھانا سالن ہانڈی میں بچا تھا جتنا ان کی بیوی نے بنایا تھا اور اتنا آٹا گوندھا ہوا تھا جتنا انہوں نے گوندھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم سارے گھر والے مل کر یہ کھانا کھا لو اور یہاں تک کہ بستی کے لوگوں کو بھی کھلا دو, اس لیے کہ اس وقت مدینے میں فاخے کے دن چل رہے, سب کو کھانا بانٹتے ہیں. یہ معجزہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اندازہ لگائیے کڑک جاڑے کے دن اس میں فاخا مطلب ٹریڈنگ کا معاملہ رہتا تھا ان کا, ادھر سے کچھ سامان آیا ادھر خریدتے بیچتے کرتے. یہ لوگ جو سو وہ نہیں تھے کچھ, ان کے پاس کچھ ایگریکلچر ویسا کچھ زیادہ اس میں نہیں تھا. ایک تو فاخے کے دن, دوسرے کڑک جاڑے کے دن, اس کے اوپر محنت کے دن, اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک, اس پہ صحابہ کی بھوک. یوں خندق کھودتے چلے گئے یہاں تک کہ خندق کی کھدائی مکمل کر لی گئی اور مکمل طور پہ خندق کھودی گئی. یہاں تک کہ انڈین یونیورسٹی میں اطلاع دے دے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 ہزار کا لشکر بہت ہی قریب آ چکا ہے. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریب آ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے آگے بڑھے, خندق بیچ میں تھی, ادھر 10 ہزار کا لشکر آ چکا تھا. یہ بنو
اور اسی میں یہودی بھی تھے. اس علاقے سے مشرک مکہ ہے اور مسلمان آ کر یہاں پر کھڑے ہو گئے. 10,000 کا لشکر. کبھی بھی جنگوں میں کیا ہوتا 10,000 ایک دم حملہ نہیں کرتے, اپنے پاس بھی رہتی. دیکھیں فوج میں ریزرو پولیس بول کے رہتی اور ریزرو بیٹالین بول کے رہتے. فوج کو ایک ایک ٹکڑی میں بھیجتے, جب حالات بگڑتے تو دوسرے ٹکڑے کو پیچھے سے پش اپ کرتے. اس طرح 10,000 پورے ایک دم حملہ نہیں کرنے نکلے تھے, کیمپوں میں تھوڑے رہتے تھے, اس کے بعد آگے جنگ کے لیے جاتے تھے. جب ضرورت پڑتی تو پیچھے سے فوج کو چھوڑتے چلے جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزاندہ کے قریب آ گئے اور جب مشرک مکہ بنو غطفان اور بنو نذیر کے سردار اپنے لشکروں کو لے کر جیسے آگے بڑھے اور جب خندق میں نظر پڑی تو ان کی آنکھیں